عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم. جزاک اللہ خیر. اس روایت کا موضوع عشاء کی نماز میں قرات کیسی ہونی چاہیے اور عشاء بھی جو سفر میں ادا کی جائے. سفر میں عشاء کی نماز اگر ادا کی جائے تو قرات کی کیفیت اور اسلوب کیا ہو. اس حدیث کے راوی براء بن عازب رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے. کان فی سفر، ایک سفر میں تھے. فصلی العشاء الآخرہ، تو آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی. کون سی عشاء؟ عشاء الآخرہ، جو آخری عشاء ہے. یہ آخری عشاء مغرب کے مقابلے میں، مغرب اور عشاء دونوں کو ملا کر عشاءین کہتے ہیں. یہ دونوں عشاء کی نماز ہیں. مغرب عشاء اولا ہے اور عشاء آخرہ ہے. یہ اصطلاح بھی ثابت ہے شریعت سے، مغرب اور عشاء، اور مغرب کو عشاء اولا اور عشاء کو عشاء آخرہ کہا جا سکتا ہے. تو عشاء آخرہ یعنی عشاء کی نماز آپ نے پڑھائی. فقرأ فی احدی الرکعتین، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں والتین والزیتون کی تلاوت کی. فما سمعت احدا احسن صوتا او قراءة منہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی علیہ السلام سے اچھی قرات کسی کی نہیں سنی آج تک. ما سمعت احدا، میں نے نہیں سنا کسی کو بھی احسن صوتا او قراءة، آواز یا قرات کے اعتبار سے اچھا نبی علیہ السلام سے بڑھ کر میرے نزدیک کوئی نہیں. سب سے پیاری قرات اور بہترین قرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. یہاں ثابت ہوا کہ عشاء میں آپ سورہ والتین یہ اس قسم کی صورتیں پڑھا کرتے تھے سفر میں، کیونکہ سفر میں اختصار مطلوب ہے. سفر میں ویسے ہی 4 رکعت کی نماز 2 ہو جاتی، آپ قصر پڑھتے ہیں. تو قرات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اختصار فرمایا کرتے تھے امت پر شفقت کے لیے. اور یہ ایک رحم دلی اور درد دلی ہے. سفر میں مشغولیت بھی ہوتی ہے اور پھر تھکاوٹ بھی ہو سکتی ہے. اور عشاء جو ہے وہ دن کا آخری حصہ ہے، انسان سارا دن کام کاج کر کے تھکا ماندہ ہو سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں خاص طور پہ نماز کی قرات ہلکی کیا کرتے تھے. جیسے سورہ 3 کی آپ نے تلاوت کی. جی